یہ جو معرکہ ہوا ہے جس میں میجر عدنان نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، یہ جذبہ، یہ آپ باتوں سے تو آپ الفاظ کے ساتھ ایک اس کی ادائیگی، اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو جان دیتا ہے، جو قربانی دیتا ہے، جو بندوق کے سامنے، توپ کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نہ صرف اپنی افواج پاکستان کے شکر گزار ہوں، ان کو ہدیہ تبریک پیش کریں، ان شہداء کو، ان غازیوں کو، جو لوگ آج اس ملک کے اندر زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو لوگ اس ملک کے اندر آج ان قربانیوں کی جس طرح تصدیق کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے وہ ناکافی ہے، کیونکہ یہی وہ اسپرٹ ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو آج پاکستان کو ان خوارج سے ہمیشہ کے لیے نجات دلوانے کے لیے قربانیاں وہ دے رہے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کو، اپنے ماں باپ کو، جب وہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر اپنی بال بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم دفاع کے لیے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اور جا کے بارڈرز پہ جائیں گے، ان کی ماں باپ کی کیفیت کو سمجھیں، آپ ان کے بچوں کی کیفیت کو سمجھیں، ان کی بیویوں کو، بہنوں کی، ماؤں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی ہم اپنے آپ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ نہیں کر رہے ہوں گے اگر ہم نے اس فتنے کی بیخ کنی نہ کی، ود مورل کریج، ود کمٹمنٹ، ان ویورنگ کمٹمنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج یہ فرض اولی ہے، ملی فرض ہے، سیاسی فرض ہے، قومی فرض ہے کہ ہم اس فتنے کی مکمل طور پر اس کی بیخ کنی کریں، چاہے وہ اپنا پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہیں، چاہے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شناخت کریں، ان کو سنگل آؤٹ کریں، ان کو کال آؤٹ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کابینہ کا جو آغاز ہے، نہ صرف میں چاہتا تھا کہ میں اس عظیم قربانیوں کے حوالے سے کروں، اور پھر جس طرح ہماری افواج پاکستان کو، ان کی لیڈرشپ کو مدعوم کیا جا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ناقابل برداشت ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آخری حد تک جا کر اس کا ہمیں سرے کا پتہ لگانا ہوگا، اس کا سر کچلنا ہوگا بالکل۔